على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 نومبر بروز اتوار 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 پر ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ہی آیت پر درس ہے، پر آپ کو سمجھنا پڑے گا بڑے غور سے۔ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بہت بیان فرمائی ہیں، توحید کا بڑا کمال کا بیان کیا ہے۔ پہلا لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ بولیے تمہارا رب اللہ۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اگر آپ کو علم ہے انشاءاللہ ہے اور یاد آ جائے گا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روحوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رب کون ہے؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہمارا رب تو ہے۔ بولو ہمارا رب تو ہے۔ اب یہ جو ہمارے دیوبندی پاکستانی بھائی ہیں، بریلوی اہل حدیث پاکستانی بھائی، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ توحید کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا جی اللہ بھی خالق ہے تے نال میں بھی تھوڑا جہا ہاں، یا معاذ اللہ ساڈا فلاں بھی ہے۔ ہر کوئی کہندا ہے خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ البتہ اللہ دے رب ہون دے بارے چ نا تھوڑا جہا ساڈا عقیدہ کمزور جا رہا ہے۔ اسی کہنے ہیں دکان پال رہی ہے، کدے کہنے ہیں میں وکیل ہاں تاں بچے پڑھ رہے نے، میری ہے نوکری ہے تاں بچے پڑھ رہے نے، جبکہ سارا قرآن ذہن دینا چاہتا ہے کہ آدم تو لے کے تواڈے تک، تواڈے تو لے کے آخر تک سب نو پالن والا اللہ ہے۔ بولو جی سب نو پالن والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی اسے اتنے پوچھا سی ربکم، تہاڈا رب کون ہے؟ دنیا تے اسی بھول نہ جائیے، یہ وعدہ یاد کران واسطے نا جی۔ تسی نبیاں دی دعاواں وچ ویکھو گے لفظ رب آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی دعا ہے ربنا ظلمنا، انہاں لفظ رب لے آ کے یہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی دعا ہے ربی لا تذرنی فردم، ان وچ بھی لفظ رب لے آ کے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام دی دعا ہے ربی شرح لی صدری، ان وچ بھی لفظ رب لے آ کے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔ اور خود ساڈے سونے نبی پاک دی سب تو پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان وچ بھی لفظ رب لے آ کے نا وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا گیا ہے۔ اور پھر تسی ویکھو گے قرآن دی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ دی، پڑھو رب العالمین، لفظ رب لے آگے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا۔ پھر قرآن دی آخری سورت ہے، وہ دی پہلی آیت ہے قل اعوذ، یار اچھا پڑھو، قل اعوذ برب الناس، ایتھے بھی لفظ رب لے آ کے وہی الست بربکم والا وعدہ یاد کروایا ہے۔ اسی مر کے قبر میں جانا ہے نا، اوتھے بھی پہلا سوال ہونا ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے، تاکہ سانو الست بربکم والا وعدہ یاد رہ جائے۔ تو اس آیت دا پہلا لفظ ان ربکم اللہ، تو ہمارا رب کون ہے جی؟ اللہ۔ اب سنیے کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ بولو ستہ کہتے ہیں 6 کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں جی؟ اب اس کا جواب سنیں، اس وقت تو چاند سورج تھا ہی نہیں، تو 6 دن کیسے ہوئے؟ وقت بھی کوئی نہیں تھا، گھنٹے بھی کوئی نہیں تھے، تو 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب علماء مفسرین نے یہ دیا ہے
کہ بھائی اب یہ وقت کی مقدار ہے، دن نکلے تو ہم کہتے ہیں صبح آ گئی، سورج نکلے تو صبح آ گئی، غروب ہو تو شام آ گئی۔ اس وقت یہ نہیں تھا دن اور سورج، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دن رات کا نظام اس وقت بھی تھا۔ جیسے جنت میں دن رات کا سسٹم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں سورج تو نہیں ہوگا، وہاں چاند بھی اور وہاں ستارے بھی، مگر دن رات کا سسٹم وہاں بھی ہوگا۔ تو اللہ جیسے چاہے دن رات کا سسٹم چلا سکتا ہے، بولیے دن رات کا سسٹم چلا سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج انسان قدم اٹھاتا ہے نا تو تھوڑا سا فاصلہ طے ہوتا ہے، فٹ لا لو 2 فٹ لا لو، یہ میرا خیال ہے۔ مگر اس وقت فرماتے ہیں کہ انسان ایک قدم اٹھا کر دوسرا رکھتا تھا تو 3000 میل کا سفر طے کر لیتا تھا۔ یہ امام راضی نے فرمایا ہے، اونچا کہو نا سبحان اللہ۔ تو لہذا اس وقت تو 6 دن تو لگے، زمین آسمان کے پیدا ہونے میں 6 دن تو، مگر اس طرح کے 6 دن نہیں تھے جیسے ہمارے دن ہیں آج کل، چھوٹے جا رہے ہیں، اور گرمیوں میں یہ اس وقت نہیں تھا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اب اگلا مسئلہ سمجھے، اللہ تو وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ تو جب کوئی کام کرنا چاہے تو پلک جھپکنے کی دیر میں کر سکتا ہے۔ تو 6 دن کیوں لگائے؟ نہیں سمجھے ہو بھائی، ساڈا تو ٹائم لگے، بولو ساڈا ٹائم ہے، کیونکہ ساڈا مستری 6-10 کے 12 لا جاندہ ہے، تو سانو سمجھ آندا بھی انہیں اپنی دیہڑی بڑھانی ہے تے دن لانے ہی لانے نے تے رات بھی، اور یا انہیں کام اچھا کرنا ہے، کام ستھرا کرنا ہے، اور انہیں یہ پہنچ نہیں کہ 18 دنوں دا کام 1 دن چ کر دے، یہ صرف رب دی شان ہے۔ تو مستری مزدور تو دن لگائے، یہ سمجھ آتی ہے، پر اللہ لگائے اس کو تو کوئی ضرورت ہے؟ وہ تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہتا ارادہ کرتا ہے، کہتا کن فیکون، تو سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی اس نے 6 دن کیوں لگائے؟ اور وہ 6 دن اس لیے لگائے تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو آرام سے کیا کرو، جب کوئی کام کرنا ہو تو راتوں رات فصل پکان دی لوڑ ہے اور راتوں رات بچے پیدا ہوں دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ چونکہ تمہارے لیے بنانا تھا نا، اس لیے تمہارے لحاظ سے 6 دن لگائے ہیں، مجھے تو 1 گھڑی کی بھی ضرورت نہیں تھی، بولو جی 1 گھڑی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 6 دن ہے نا اللہ نے زمین آسمان کے بنانے میں لگائے ہیں، یہ اصل میں ہمارے لیے ہیں، وگرنہ وہاں کا 1 دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب جب وہاں کا 1 دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے تو پھر یہاں کے 6 دن وہاں کی 1 گھڑی ہوئی نا، لہذا کوئی زیادہ وقت لگا، لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلا مسئلہ ایک اور سمجھیے، پر کہیے سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے زمین 2 دنوں میں بنائی ہے۔ زمینیں کتنے دنوں میں؟ 2 دن۔ اور پھر اس کے اوپر جو یہ پہاڑ، نباتات، جمادات، یہ درخت، یہ سب کچھ، اس پر بھی میں نے 2 دن لگائے ہیں۔ خلق الارض فی یومین، خلق الارض فی یومین، کہ 2 دنوں میں ہم نے زمین پیدا فرمائی ہے، سورہ حمیم سجدہ۔ اور فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور مکمل کرنے میں نہیں، یعنی زمین بنانے میں اور اوپر پہاڑ شہاڑ رکھنے میں 4 دن لگے ہیں۔ تو 2 دن زمین کے، بولیے 2 دن، ایک اتوار کا ایک سوموار کا، یہ شروع ہوا اتوار والے دن۔ چھٹی کا دن اللہ کے ہاں ہفتہ ہے، یوم السبت، یوم السبت، سبت کہتے ہیں جب کام ختم ہو جائے، بندہ ویلا ہو جائے، تو ویلے بیٹھ دا دن کیڑا سی؟ چونکہ یہ عیسائیوں کا اتوار ہے اس لیے ہم پر مسلط ہو گیا، اصل میں ہمارا دن تو جمعہ تھا۔
جو اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ خیر یہ بحث پھر کریں گے۔ عجیب بات ہے، جس میاں محمد نواز شریف صاحب نے جمعے کا دن ختم کیا، اس کو ہر سزا جمعے والے دن ہی نصیب ہوئی ہے۔ اس کی ہر ذلت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ جمعے والے دن۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ فیصلے صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے، بہرحال وہ ذلیل تو ہوا، پریشان تو، اور اس کی ہر پریشانی کا فیصلہ عدالت میں جمعے والے دن ہی ہوا ہے۔ یہ آپ اکٹھے کر کے دیکھ لے۔ اللہ نے کہا تو نے پاکستان کے مسلمانوں سے جمعہ چھینا ہے نا، اب دیکھ میں جمعے کو ہی تیری ذلت کا نشان بنا دوں گا، اور جب تک پاکستان میں یہ جمعہ بحال نہیں نہ ہوگا اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ جمعے کو عزت دے دے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی عزت عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں دن کون سا عزت والا ہے؟ سارے ساتھی بولے نا جی۔ اگلا مسئلہ سمجھے، زمین بنی ہے اتوار اور سوموار والے دن، پہاڑ یہ درخت ورخت یہ لگے ہیں پھر منگل اور بدھ والے دن۔ اب جو آسمان ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ کہتا ہے یہ آسمان پر بھی میں نے 2 دن لگائے ہیں۔ تو اتوار سوموار منگل بدھ، باقی کون سے بچے؟ جمعرات۔ یہ جمعرات اور جمعے میں اللہ نے آسمان بنائے ہیں۔ یہ ہے 6 دنوں کی تفصیل۔ بولیے 6 دنوں کی تفصیل۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ بھائی تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، عرش پر بیٹھا، عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہاں سے اہل حدیثوں کو غلط فہمی پڑ گئی ہے۔ دیکھیے اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں، ید اللہ۔ ایمانداری کی بات ہے، میں ہاتھوں کا ترجمہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کی پنڈلی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، چہرے کا ذکر بھی، پر وہ کس طرح کا ہے؟ اگر کوئی کہے اس طرح کا اللہ کا چہرہ ہے کافر ہو جائے گا، کوئی مثال دے کے کہے جی اس طرح کا اللہ کا ہاتھ ہے کافر ہو جائے گا۔ اہل حدیثوں نے یہاں یہ کام خراب کیا کہ انہوں نے کہا جی اللہ کی کرسی عرش پر ہے اور اللہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو وہ وزن سے چی 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 کرتی ہے۔ یہ اہل حدیثوں کے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، اور ہمارا اس میں عقیدہ کیا ہے تو سن لیں۔ امام مالک، سارے پڑھیے رحمت اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کس طرح مستوی ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا بیٹے الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول، فرمایا کہ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، اس کی کرسی کس طرح کی ہے بولو یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور فرمایا والایمان بہ واجب، جو اللہ نے بیان کیا ہے بس اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اب اس کے بارے میں بار بار سوال کرنا بدعت ہے، بار بار سوال جائز ہے نہیں۔ معاذ اللہ پھر تم پوچھنا شروع کر دو جی اللہ کپڑے بھی پاتا ہے کہ نہیں پاتا، اللہ برش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، استغفر اللہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نے فرمایا تمہیں شیطان یوں گمراہ کرتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تم کہو گے اللہ، اس کو کس نے کیا، اس کو کس نے کیا، اور کہتے کہتے پھر تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو فرمایا جب یہ بات آئے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ بات شیطان ہی سکھا سکتا ہے۔ اچھا جی اب یہ مسئلہ اگلا سنیے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا کہ اللہ پھر ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، بولیے ڈھانکتا ہے رات کو، اللہ تعالیٰ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یعنی رات آ جاتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، بولیے دن، اور جب دن آتا ہے تو رات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہوں، یطلبہ حثیثا، حالیہ کہ طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے،
بولیے دن رات کو، یعنی رات پھر پیچھے پیچھے دن آتا ہے، جلدی جلدی آتا ہے، اور جب دن آ جاتا ہے تو پھر رات بھی۔ والشمس والقمر، کہو سبحان اللہ۔ پیدا فرمایا سورج کو، والقمر پیدا کیا چاند کو، والنجوم پیدا کیا ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب پابند ہے میرے حکم کے۔ اب دیکھیے نا جی، سورج چل رہا ہے نہیں چل رہا، رکا تو نہیں، تو مشینری کتنے ہے، انجینئر کدھر ہے بھائی، وہ آن آف کا سوئچ کدھر ہے؟ آخر چاند کا بھی کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ آتا ہے نہیں آتا؟ زور سے بولو، گھٹتا ہے بڑھتا ہے یا نہیں؟ تو کدھر ہے اس کا سسٹم؟ پاور ہاؤس کدھر ہے؟ اور ستارے بھی آتے ہیں نہیں آتے؟ چھوٹے بڑے بھی ہیں، بولو، اور گرتے شرتے بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سب بامرہ، میرا امر چل رہا ہے، بولو میرا۔ ابھی بھی تمہیں میں سمجھ نہیں آیا؟ ابھی نہیں پتا چلا کہ میں کون ہوں؟ تم مجھے بدلتی رتوں میں دیکھتے ہو، بتوں میں دیکھتے ہو، بیویوں میں دیکھتے ہو، بچوں میں دیکھتے ہو۔ ظالمو، چاند کو دیکھو میری قدرت سمجھ آ جائے گی، سورج کو دیکھو میری قدرت سمجھ آ جائے گی، ستاروں کو دیکھو میری قدرت سمجھ آ جائے گی، رات کے اندھیرے دیکھو میری خبر دے رہے ہیں، دن کے اجالے دیکھو میرا پتہ بتا رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سنیے اس آیت کا اینڈ بڑا، اس سے بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ، کہو سبحان اللہ۔ آگاہ ہو جاؤ، عقیدہ بنا لو، اور مسلمانوں اسی پہ پکے رہنا۔ اللہ میں یہ سب کچھ آ گیا۔ لہ الخلق، ہر مخلوق کا خالق میں ہوں، کوئی اور خالق ہے؟ کوئی نبی کو بھی خالق کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ خالق صرف اللہ ہے، بلکہ نبیوں کا خالق بھی اللہ ہے، ولیوں کا خالق بھی اللہ۔ لہ الخلق، یاد رکھو میں ہی ہوں پیدا کرنے والا، میرے لیے خلق ہے، والامر، اور حکم بھی میرا ہی ہے، بولو حکومت بھی میری ہے۔ درخت کو تم کاٹ سکتے ہو، بتاؤ جڑوں پہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی پکی ہوئی فصل تو کاٹ سکتے ہو، پر بتاؤ نا زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تبارک اللہ، بڑا بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کوئی مزہ آیا یا نہیں آیا؟ اب سمجھو مزہ کون سا، کہ شروع میں لفظ کون سا ہے؟ ربکم اللہ، اور آیت کے اینڈ پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین، اینڈ پر بھی رب ہے، پہلے بھی۔ او لوگو، جب کچھ نہیں تھا رب تھا، سب کچھ ہے تو رب ہے، کچھ نہیں ہوگا رب پھر بھی ہوگا، بولو رب پھر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟